جو لوگ بہت زیادہ نمک کا استعمال رکھتے ہیں، جو بہت زیادہ بیکری آئٹم کا استعمال کرتے ہیں، جو بہت زیادہ بازاری کھانوں پر ہی انحصار کرتے ہیں، یہ بھی گردے خراب کرتی ہیں۔ آج کل کے ہمارے نوجوان جو ہیں وہ انرجی بوسٹر کے نام پہ بہت سارے ڈرنک استعمال کر رہے ہیں، یہ بھی گردوں کو خراب یہ کر رہے بھی گردوں پر اثر انداز ہو۔ کوئی بھی فوائد سے بھرپور نسخہ بتا دیا گیا ہو تو اس کو فوری اپلائی نہ کریں۔ چورن حکیموں کے یہ پھکیاں ہیں، یہ لوگ کھاتے ہیں، حکیم دے دیتے ہیں اور ان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے گردوں کا۔ کثرت ادویات ایک وجہ ہے گردے خراب ہونے کی، اچھا، دوسری کون سی ہے؟ غذائی بے اعتدالیاں دوسری وجہ ہے۔ طریقہ کار علاج کوئی غلط نہیں ہے، اس کے پریکٹیشنر غلط ہیں، یعنی نیم حکیم ہیں پھر اس کا بالکل مطلب ہیں۔ گردوں کے امراض تیزی سے بڑھ رہے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہے؟ یہ جو چورن اور ٹوٹکے ہیں یہ تو گردوں کا بیڑا غرق نہیں کر رہے۔ آج ہم نے حکیم مزمل حسین عارف کو بلایا ہے۔ حکیم صاحب مجھے بتائیں کہ یہ گردوں کے امراض جو ہوتے ہیں یہ کیوں بڑھنا شروع ہو گئے ہیں؟ ہر دوسرے بندے کا گردہ خراب، ہر دوسرے بندے کو مسئلہ، اور یہ حل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ دیکھیں، اس کی میں اگر بہت شارٹ اگر بات بتاؤں گردوں کے خراب ہونے کی تو وہ یہ ہے، آپ گردوں پر جب بھی ضرورت سے زائد بوجھ ڈالیں گے، وہ خوراک کا ہے یا ادویات کا ہے، اچھا، وہ خوراک کا ہے یا ادویات کا ہے، تو پھر یہ اپنی اصل صحت کو کھو دیں گے اور یہ خرابی کی طرف اپنا سفر شروع کر دیں گے۔ حکیم صاحب آپ کی بات کاٹوں گا، دوائیاں تو تب شروع ہوں گی جب گردہ خراب ہوگا، تو گردہ خراب ہوتا کیسے ہے؟ نہیں، دوائیاں کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ ہم بیماری کسی اور کا علاج کر رہے ہوتے ہیں، اچھا، بیماری کوئی اور موجود ہوتی ہے اور اس کا علاج عرصہ دراز تک چلتا رہتا ہے اور وہ کرونک مرض بن جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے، تو وہ ایک مرض کو ٹھیک کرتے کرتے پتہ چلتا ہے کہ وہ ٹھیک ہوئی نہیں ہے، لیکن ان دوائیوں کے اثر نے گردے کو بھی خراب کر دیا ہے۔ تو یہ ہمیں رہنمائی کریں نا، مثال کے طور پہ مجھے سر درد ہے، تو سر درد ہے تو میں نے کوئی نہ کوئی ایسی دوائی لینی ہے جس سے سر درد ٹھیک ہو جائے۔ مجھے بخار ہے تو بخار کے لیے دوائی لینی پڑے گی، تو میں کیا کروں؟ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ دوائی نہیں لینی اور اس سے تو گردہ خراب ہو جائے گا؟ میں بہت ساری جگہوں پہ یہ ادباً گزارش کرتا رہا ہوں، جس میں انسانی کا کوئی بھی مرض ہے وہ وجوہات رکھتا ہے، اس کی کوئی وجہ ہے کس وجہ سے ہوا ہے۔ مطلب آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک انفیکشن پھیلا ہوا ہے، تو اس انفیکشن کی وجہ سے کچھ لوگ بیمار ہو رہے ہیں، تو پھر اس انفیکشن کو ٹارگٹ کر کے اس کا علاج مسلسل اور مناسب کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، لیکن جب ہم یہ کرتے ہیں کہ مجھے سر درد ہے اور سر درد کے لیے ایک ہی گولی مشہور ہے اور میں نے وہ کھا لینی ہے، تو اب وہ سر درد جو ہے وہ آپ کی گیسٹرک پرابلم سے ہے، دماغی کمزوری سے ہے، خون کی حرارت بڑھ جانے سے ہے، بلڈ پریشر سے ہے، یا نیند کی پوری کمی جو ہے وہ آپ کے ساتھ چل رہی ہے اس کی وجہ سے ہے۔ یہ آپ نہیں سوچتے ہیں۔ جب یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا بن رہی ہے، اور اسی طرح سے کسی بھی بیماری کا، مطلب آپ کو سینے کی جلن کی کوئی دوائی بتا دی گئی، آپ کو بد ہضمی کی کوئی دوائی بتا دی گئی، یا آپ کو بلاٹنگ کی کوئی دوائی بتا دی گئی، لیکن آپ نے یہ نہیں سوچا کہ اس کی وجہ کیا بن رہی تھی۔ کیا میری اوور ایٹنگ وجہ بن رہی تھی؟ کیا میرا خراب گھی سے بنا ہوا کھانا وجہ بن رہا تھا؟ یا خراب مسالے والی چیزیں وجہ بن رہی تھیں؟ ہم ان کی طرف توجہ دیے بغیر جب کثرت ادویات کرتے ہیں، بہت زیادہ دوائیوں کا کثرت استعمال کرتے ہیں، وہ کسی بھی شعبے سے ہیں، تو پھر وہ ہمارے جگر پر بھی، گردوں پر بھی، دماغ پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں، جو پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر ہمیں مجبوراً پھر جو ہے وہ ایک سمجھ لیں مفلوج لائف زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی یہ جو چورن ہے حکیموں کے، یہ پھکیاں ہیں، یہ لوگ کھاتے ہیں، دڑا دڑ کھا رہے ہیں، سستی ہوتی ہیں، حکیم دے دیتے ہیں اور ان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے گردوں کا۔ نہیں، سستی پھکیاں یا چورن یا اس طرح کی، یہ میرے خیال آپ حکیم کو ہی کہہ سکتے ہیں، دوسرے شعبے کو تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ دڑا دڑ اس طرح کی گولیاں بیچ رہے ہیں۔ یہ بھی تنقید زیادہ آپ پر ہوتی ہے نا، یہ بھی حکماء کا ایک ظرف ہے کہ وہ آپ کے اس طرح کے جملے جو ہیں وہ سن لیتے ہیں، ورنہ آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے ہیں۔ میری ڈاکٹروں کو بھی کہہ دیتے ہیں اگر وہ غلط کریں گے تو آپ غلط کریں گے، مطلب میں نے ایک جگہ پہ عرض کیا تھا، ہمارے معاشرے میں آج بھی سب سے زیادہ کھائی جانے والی ادویات ہربل نہیں ہیں۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ کھائی جانے والی دوائیاں ہربل نہیں ہیں۔ ہربل سیکنڈری طریقہ کار علاج ہے، مطلب اس کو لوگ بہت سارے طریقہ کار علاج کو استعمال کر کے پھر ہربل کی طرف آتے ہیں، اور یہ جو اب دور آ گیا ہے، ہمارے بہت سارے ایسے جو ہیں وہ مستند حکماء اور طبیب جنہوں نے اپنے زندگی کے تجربات لوگوں سے شیئر کرنا شروع کیے،
تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ لوگوں کی عرصہ دراز سے جو دوائیاں لگ چکی تھیں ان کو، چپک چکی تھیں ان کو، جو ان سے چھڑوائی نہیں جا پا رہی تھیں، تو وہ اس دوائیوں کے استعمال کے ساتھ بہت حد تک پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ یہ ہمیں حقیقت سمجھنی چاہیے۔ خرابی ہر شعبے میں موجود ہوتی ہے۔ میرا ایک ماننا یہ ہے طریقہ کار علاج کوئی غلط نہیں ہے، طریقہ کار علاج کوئی غلط نہیں ہے، اس کے پریکٹیشنر غلط ہیں۔ یعنی نیم حکیم ہیں پھر اس کا بالکل مطلب ہیں، اگر نیم حکیم موجود ہیں تو پھر نیم معالج دوسرے بھی موجود ہیں، نیم معالج بھی موجود ہیں، عطائی ادھر بھی ڈاکٹر موجود بالکل عطائی ہیں، ہیں۔ وہ سارے کچھ موجود جب ہم ہیں۔ نیم حکیم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے نیم حکیم تو ہیں، اب آپ بھی مان گئے، جی بالکل ہوتے تو ہیں، عطائی بھی ہیں۔ جی تو بالکل یہ جو لوگ ہیں ان کے خلاف چلیں وہ تو انتظامیہ کا کام ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ گردے خراب ہو گئے، جی آپ نے کہا کہ کثرت دوائیوں کی ہے، گردے خراب ہو گئے، اب گردہ خراب ہو گیا، بندے کو پتہ چل گیا، جی اب ٹھیک کیسے کرنا ہے؟ نہیں، کثرت ادویات ایک وجہ ہے گردے خراب ہونے کی، اچھا، دوسری کون سی؟ غذائی بے اعتدالیاں دوسری وجہ ہے۔ اچھا، جو لوگ بہت زیادہ نمک کا استعمال رکھتے ہیں، جو بہت زیادہ بیکری آئٹم کا استعمال کرتے ہیں، جو بہت زیادہ بازاری کھانوں پر ہی انحصار کرتے ہیں، یہ بھی گردے خراب کرتے یہ بھی گردے خراب کرتی ہیں۔ کثرت، یہ میں کر رہا ہوں کثرت۔ لاکھوں لوگ باہر سے کھانا کھانے پہ مجبور ہیں، مجبوری ہے لوگوں کی، جی تو پھر کیا کریں وہ؟ نہیں، اگر وہ مجبور ہیں تو ان کو لمیٹڈ رکھیں، اسی پر ہی اکتفا نہ کرتے رہیں۔ حکیم صاحب ایک بندہ ہاسٹل وچ رہ رہا ہے تو کی کرے، کتوں کھانا کھائے؟ نہیں، ہاسٹل میں میس موجود ہوتے ہیں، کھانے کے اچھے ذرائع اب تو میس موجود میں ہوتے بھی ہیں۔ اماں جی تو نہیں بنا رہے نا حکیم صاحب، مائیں تو نہیں ادھر بھی بیٹھی، وہ بھی تو باہر کا کھانا ہی ہے۔ جی نہیں، میں باہر کے کھانے کی بات نہیں کر رہا، میں بہت بازاری، زیادہ بازاری کھانے جو فاسٹ فوڈ کی شکل میں ہیں، اچھا، جن میں نمک کی کثرت اور خراب گھی، غیر معیاری گھی، اس طرح کے کھانے جو ہیں وہ کھائے جا رہے ہیں۔ یا آج کل کے ہمارے نوجوان جو ہیں وہ انرجی بوسٹر کے نام پہ بہت سارے ڈرنک استعمال کر رہے ہیں، یہ بھی گردوں کو خراب یہ کر بھی گردوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ میرے پاس بہت سارے ایسے مریض آئے کہ ان کے گردے خراب ہوئے، جب ان سے ہسٹری پوچھی گئی کہ اس کی وجہ کیا بنی تو انہوں نے کہا کہ اس نے جیسے پانی پیا جاتا تھا اس سے ڈبل مقدار میں اس نے کولڈ ڈرنک کا استعمال کیا۔ صبح خالی پیٹ کولڈ ڈرنک، کھانے کے ساتھ کولڈ ڈرنک، سوتے ہوئے کولڈ ڈرنک، کولڈ ڈرنک کولڈ ڈرنک پہ ہی اس نے جو ہے وہ نہیں، کثرت، میں لفظ یہ ضرور استعمال کرتا ہوں، مکمل کسی بھی چیز کا کثرت استعمال، احتیاط کرنی چاہیے، اس میں ہمارے لیے فائدے کے لیے ہے کیا؟ ہفتے میں ایک بوتل پی آپ مجھے اس کا نسخہ بتا دیں، میں بتا دیتا ہوں پی لینی چاہیے کہ یہ کس چیز سے بنی ہے۔ نہیں، آپ کو پتہ یہ ساری بوتلیں جن سے بنتی آپ کے علم میں نہیں پتا، سب ناظرین سے میں کہوں گا کہ اس کا نسخہ ڈھونڈ کے بتا دیں کہ یہ کس سے بنتی ہیں، اچھا، تو پھر آپ پی لیا کریں۔ نہیں، اگر آپ کو نسخے کا پتہ نہیں تو پھر آپ خلاف کیوں ہیں؟ نہیں تو یہی تو بات ہے کہ جس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے آپ کیسے استعمال کر رہے ہیں؟ نہیں تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان سے ہی خراب ہو رہے ہیں گردے؟ کیونکہ اس سے ایکسپیرینس میں بہت سارے کیسز ایسے آئے کہ جو ان کے کثرت استعمال کی وجہ سے آنتیں خراب ہو گئیں، گردے خراب ہو گئے۔ یہ آپ کسی بھی اسپیشلسٹ سے جا کے پوچھیں گے تو وہ آپ کو ان کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بتائیں گے کہ ان کی وجہ سے بھی گردے خراب ہو رہے ہوتے ہیں۔ پھر نوجوان گراؤنڈ ایکسرسائز چھوڑ دی، انہوں نے جب سٹک ہو گئے ایک جگہ پہ رک گئے، یا ان کا فیلڈ کا سسٹم ختم ہو گیا، جسمانی مشقت ختم ہو گئی، انہوں نے بھی ان کے جسم کی تحریک کو بحال نہیں رکھا، وہ بھی ایک وجہ بن جاتی ہے گردوں کے خراب۔ گردے خراب ہو گئے، اللہ نہ کرے ہو گئے خراب، اب ٹھیک کیسے کرنے ہیں؟ گردے اگر خراب ہو گئے ہیں خدا نہ خواستہ، اور آپ نے اپنا جو ٹیسٹ کروایا، رپورٹ کروائی، اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ آپ کا جو RFT کا لیول ہے وہ بہت زیادہ اپ جا رہا ہے، یعنی 3 سے اوپر جا رہا ہے، تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ پھر آپ اس صورتحال میں کوئی بھی فوائد سے بھرپور نسخہ بتا دیا گیا ہو تو اس کو فوری اپلائی نہ کریں۔ اچھا، آپ پہلے کسی معالج کو ملیں جس پر آپ کو اعتماد لگ رہا ہے، اچھا، آپ کو لگ رہا ہے کہ میں ان کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہوں گا تو یہ میری بیماری کو سمجھ سکتے ہیں، تو پھر ان سے ایک مستند طریقہ کار کے ساتھ جو ہے وہ علاج شروع کیا جائے۔ کبھی بھی گردے کی خرابی کے آغاز میں برتی ہوئی لاپرواہی جو ہوتی ہے وہ ہمیں موت کے دہانے تک لے جاتی ہے۔ اچھا، مطلب گردے کا مرض اگر آپ کو شروع ہو رہا ہے اور اس پہ ہی آپ مختلف تجربات کیے جا رہے ہیں اور اس کا روٹ کاز کو سمجھنے کے بعد اس کا کوئی علاج نہیں لے رہے ہیں اور بہتر معالج کے ساتھ اپنا آپ کمیونیکیشن سسٹم نہیں بنا رہے ہیں، تو پھر آپ بہت بڑی لاپرواہی کر رہے ہیں۔ پہلا احتیاط یہ ہے کہ اگر آپ کے گردے خرابی کی طرف گامزن ہیں تو پھر کسی معالج کو مل کے پھر اپنا علاج شروع کروائیں، خود سے ہی کوئی دوائی کا استعمال نہ رکھیں۔ اچھا، گردوں میں
پانی بھر گیا، پانی کی تھیلی بن گئی، جی یہ کس طرح بن جاتی ہے؟ اس سے کس طرح ہم بچ سکتے ہیں؟ اس پہ روشنی ڈالیں تھوڑی سی۔ عمومی طور پر ہمارے اس ملک میں صاف پانی کا میسر نہ آنا یہ بھی ایک وجہ ہے گردوں کی خرابی کی۔ اچھا، جہاں پر صاف پانی صحیح میسر نہیں آتا پینے کا، بہت سارے ایسے دیہی علاقہ جات ہیں وہاں پر بھی مسائل ہیں، شہری علاقہ جات میں بھی جو ہے وہ پانی کا صاف جو ہے ہونا میسر نہیں ہو پا رہا ہے۔ اس کی وجہ سے پھر ایسا ہوتا ہے کہ گردہ بار بار جو ہے وہ پتھریاں بنانا شروع کرتا ہے۔ اچھا، گردے کے امراض میں سے ایک گردے کی پتھری شروعاتی امراض میں سے کہا جاتا ہے کہ پتھری بن جاتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بار بار پتھریاں بنتی رہتی ہیں۔ یہاں میں سوال کروں گا اسی کو، ایک میرے جاننے والے ہیں، میں نے ان کو کہا کہ کیا مسئلہ ہے، درد ہو رہی ہے، کہتے ہیں جی مجھے گردے میں درد ہے اور پتھری ہے، تو میں نے کہا جی اس کا علاج کراتے ہیں، کہتے ہیں یہ بار بار پتھریاں بنا رہے ہیں، تو وہ بار بار پتھریاں جو بنا رہا ہے اس سے جان کیسے چھوٹ سکتی ہے؟ دیکھیں وہی میں اس طرح سے عرض کر رہا ہوں کہ عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ گردے کی جب پتھری ہو جاتی ہے تو ہم پتھری کو خارج کرنے کا علاج کرتے ہیں، اچھا، حالانکہ پتھری بننے سے رکنے کا علاج کرنا چاہیے۔ بالکل، کہ پتھری جو بنانے والا نظام ہمارے جسم میں آیا تھا، جو گردے کا کام ہے کہ اس نے ہمارے خون اور پانی کو جسم سے صاف کرنا ہے، جو ضرورت کے تحت ہے اس کو رکھنا ہے، باقی پانی کو اس نے یورین بنا کے باڈی سے اخراج کروانا ہے۔ اگر وہ نہیں کر پا رہا یا صاف پانی نہ پینے کی وجہ سے یا بہت زیادہ جسم کے اندر جو ہے وہ عمومی طور پر کیلشیم آکزلیٹ کی پتھریاں زیادہ ہوتی ہیں لوگوں میں، خراب غذا سے، خراب پانی سے اور بہت زیادہ مشقت نہ کرنے کی وجہ سے پتھریاں بار بار بنتی ہیں۔ وہ ایک بار تو پتھری آپ کی نکل جائے گی، وہ آپ لیمو پانی کا استعمال کریں گے زیادہ، یا آپ زیتون کا تیل یا لیمو اس طرح کی چیزیں مکس کر کے لے لیں گے تو اس سے پتھری تو نکل جائے گی۔ اور 5 mm کی پتھری، یہ بھی میں آپ کے توسط سے کہہ دوں کہ اگر 5 mm یا اس سے کم کی پتھری ہو تو اس کو نکالنے کی کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، لیکن اگر 5 mm سے سائز بڑا ہو چکا ہو، 7، 8، 9 یا 1 سینٹی میٹر تک ہو جائے تو پھر ایسی ادویات نہیں لینی چاہیے کہ جو اس کا اخراج کریں، ادرار کریں۔ پھر کیا کریں؟ پہلے اس کو توڑنے کے لیے دوائیں دی جاتی ہیں، کہیں وہ نوکیلی ہوگی، کہیں وہ اندر سے بہت زیادہ ہارڈ ہو چکی ہوگی، سخت بن چکی ہوگی، جب اس کا اخراج ہوگا تو پھر وہ پوری یوریٹر وین کو خراب کر دے گی، انفیکشن کر دے گی، سوزش پیدا کر دے گی۔ اس لیے میں نے شروعات میں کہا تھا کہ احتیاط جو چیز ہوتی ہے، اپنے علاج کے متعلقہ پہلے بیماری کی وجہ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہت شکریہ حکیم صاحب، آپ نے ٹائم دیا۔ ناظرین، آپ نے سنا حکیم مزمل حسین عارف کی گفتگو، کس طرح گردے خراب ہوتے ہیں اور گردے خراب ہو جائیں تو کیسے ان کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں، کیا علاج ہے۔ اپنے میزبان مناظر علی کو اجازت دیں، دوبارہ ملیں گے، اللہ حافظ۔